اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کے پاس اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں اپنا مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب اکیلے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو گئے اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دے دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں۔ میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگے، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سے بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا کہ تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں اپنے خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی جو کہ میری پڑوسن کی گھوڑی تھی جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی تکلیف میں تھی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا، تم نے میری گھوڑی کو زہر دے دیا۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی قیمتی اور سب سے زیادہ پیاری گھوڑی کو اس نے کھول لیا اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کی گھوڑی کو زہر نہیں دیا۔ یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ؟ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پھر قاضی صاحب کی اجازت ملنے پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کے دل دادا ہو چکے تھے اور میرے جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگ گئے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کچھ وقت بستر پر گزارو تو میں تمہارے حق پہ فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تو قاضی صاحب نے خیمے کے دروازے بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکل کر چیخنے چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے مجھ پر ظلم کر دیا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے وہاں سے دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس انصاف کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے بڑی مشکل کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ مجھے انصاف دلا سکیں۔ سلطان نے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنا مقدمہ کسی شہر کے قاضی کے پاس ہی لے کر جانا چاہیے، نہ کہ سلطان کے پاس، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت کہاں۔ لہٰذا میں پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی کہ کبھی چور بھی چور کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا نہیں، تو عورت کہنے لگی، سلطان آپ خود ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کے فیصلے کی مخالفت میں فیصلہ کیوں دے گا؟ یہ بات ہے تو تمہارا فیصلہ میں خود کر دیتا ہوں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ تمہارے خلاف اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس عورت کی پوری بات توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسرے طرف سے بھی دلائل سنوں گا
اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے۔ اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے مربوط کروا لیں۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف بھی گواہی دیں گے؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں لا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام کیوں لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر ہو گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح شفاف پانی ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبوئیں، یعنی اس طرح ڈبوئے کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے آؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی والا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہیں، اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے یہ کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے۔ اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا کبھی بھی منہ نہ لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سارا سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنا گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، اور سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی صاحب پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ اور اس طرح سلطان عبد المجید نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ اس عورت کی چلاکی کو پکڑ کر قاضی صاحب کو انصاف دلایا اور عورت کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔